دریافت فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت ایک لانگ ٹرم لونز ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں شارٹ ٹرم لون۔ دونوں اصل مال سے منہا کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا دونوں قسم کے قرضوں میں فرق ہے؟ سلیمان صاحب، دونوں قسم کے جو قرضے ہیں لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم، اس میں فرق ہے۔ یہ جو شارٹ ٹرم کے قرضے ہوتے ہیں انہیں زکوٰۃ کا جو کل مال ہے اس سے مائنس کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص لانگ ٹرم کا قرضہ اس نے لیا ہے، جسے حکومت سے قرضے لے لیتے ہیں یا بینکس قرضے دے دیتے ہیں تو قسطیں ادا کی جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں مفتی حضرات ہمارے دور کے کہتے ہیں کہ ذاتی اشیاء، پرسنل پراپرٹی، ان کی خریداری کے لیے جو لانگ ٹرم قرضے لیے جاتے ہیں اس میں 1 سال کی قسط بنا کی جائے گی، اور جو بزنس اس کا ہے اس کو فروخت کر کے نفع کمانے کی غرض سے جو چیزیں ہیں ان پر جو بھی موجودہ مالیت ہے اس چیز کی، پراپرٹی کی، اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اس لیے اس کی خاطر لیے گئے مکمل قرضے زکوٰۃ سے منہا کیے جائیں گے۔ یہ فتویٰ دیا جاتا ہے اور ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اگر اس پہ کوئی اشکال ہو تو آپ مزید پھر زحمت کریں گے۔ دوسرا سوال جو نماز کے بعد تسبیحات کے پڑھنے کا ہے، وہ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ دائیں ہاتھ پہ پڑھی جائے۔ اگرچہ بائیں ہاتھ کی بھی روایات آتی ہیں، اس کی نفی نہیں کرنی چاہیے، لیکن دائیں ہاتھ پہ پڑھنا افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایات زیادہ ملتی ہیں۔ تیسرا سوال بارش کے سلسلے میں بھی بھیجا ہے۔ بارش اور جمعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بارش کا احتمال ہوتا تھا یا بارش شروع ہو جاتی تھی اور اتنی بھی بارش کافی ہوتی تھی کہ جوتے طلبہ ان کا بھیگ جائے، بس اتنی بارش بھی کافی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلال رضی اللہ عنہ یا جس سے اذان دینی ہوتی تھی اس سے فرماتے تھے کہ آج اذان دو، اور یہ کہنا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس کے بعد کہ الا صلوا فی رحالکم، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ تو جب بارش شروع ہو جائے یا بارش ہو رہی ہو تو اس وقت جمعے کو ترک کر کے کوئی آدمی اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھتا ہے، بالکل ٹھیک کرتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ بخاری شریفی کی حدیث ہے جو سنائی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی مسجد میں امامت کو مختصر کرتا ہے، نماز مختصر پڑھ، بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں طویل نماز پڑھاؤں، اور پھر میں جب بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اس کی ماں بیچاری اب آزمائش میں پڑ گئی کہ نماز توڑ دے یا بچے کا خیال کرے، کیا کرے، تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ تو حالات کے ساتھ ایسے فتاوی میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ کمپنی کی طرف سے دی گئی سرکاری یا نجی پینشن پر زکوٰۃ کیا واجب ہے؟ عبدالصبور صاحب، یہ زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب آپ کے پاس پیسہ پہنچ جائے اور اتنا قبضہ اختیار ہو کہ آپ اس پیسے کو خرچ کر سکیں، وہ مکمل ملکیت ہے۔ تو جب مکمل طور پہ ملکیت آپ کے پاس ہوگی تو اب اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی۔ ایک آدمی کی پینشن کٹ رہی ہے یا نجی کمپنی کاٹ یا کچھ بھی، یا حکومت، وہ اپنے حساب میں دیکھتا ہے کہ اب 10 کروڑ ہو گئے ہیں، تو چونکہ اس کے پاس ہے نہیں، اس کو لکھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، پھر جا کر کہیں زکوٰۃ اس کو پیسہ ملے گا۔ تو ان سارے مراحل کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ نہ لگے تو اس پہ زکوٰۃ بہرحال نہیں ہوگی جب تک کہ مکمل طور پہ کوئی اس کا مالک نہ بن جائے۔
کاروباری شخصوں گزشتہ چند سال سے کاروبار خسارے میں جا رہا ہے۔ مختلف بینکوں اور دوستوں سے قرضہ لیا تاکہ کاروبار کو سنبھال سکوں، حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب وہ قرضہ بھی حالات میں لیا گیا اس کو نہیں، کاروبار کو نہیں بچا سکتا، قرضہ بھی ڈوب چکا ہے، قرضوں کی واپسی میں استعمال ہو رہا ہے۔ 30 لاکھ کا قرض ہے اور میرے پاس کوئی خاص بچت نہیں ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، تو میرا سوال کیا ہے کہ میں کیا زکوٰۃ کی رقم اپنے قرضے کے لیے لے سکتا ہوں؟ اگر ہاں تو کیا شرائط ہیں؟ کیا اعزاء اور اقارب میری نیت سے مدد کرنا چاہیں تو کیا وہ جائز ہوگا؟ بالکل جائز ہے۔ اعزاء اور اقارب کا پہلا فرض زکوٰۃ میں یہ بنتا ہے کہ اگر صورتحال یہی ہے تو وہ آپ کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں 8 فرد گنوائے کہ اللہ کی راہ میں یہ کہ 8 طرح کے افراد ہیں جن پر تم اپنی زکوٰۃ خرچ کرو گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں انہیں بھی زکوٰۃ دو۔ اب اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ اللہ کی راہ میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں جو حج کرتے ہیں یا عمرہ وغیرہ اس طرح، اور بعض فقہا کہتے ہیں جو جہاد کی تیاری کرتے ہیں، لیکن امت نے فتویٰ اسی بات پر دیا ہے کہ زکوٰۃ میں یہ 2 چیزوں کو چھوڑ کے باقی کوئی فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اس کے خلاف سب سے پہلے یہ قید اور پابندی جو تھی نا حج کی اور جہاد کی، یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اٹھائی تھی۔ مولانا پورے احترام، عزت، سیاسی شخصیت ان کے باوجود دین کے معاملے میں انہوں نے یہاں جو کیا وہ صحیح نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی آزادی کی جدوجہد ہے کوئی بھی ہے اس میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اسی سے پھر دوسرا آدمی جو تھا مولانا مودودی تھے، مولانا مودودی نے بھی یہی کہا، ان کا جو کاوش کوشش اللہ کی راہ میں ہے اس پہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اب یہ جتنا وہ زکوٰۃ کا مال ہے ڈسپنسریز بنا لو اس میں خرچ کرو، حالانکہ ڈسپنسریز میں وہ لوگ آتے ہیں جو غریب نہیں ہوتے، اور اسی پیسے سے اسلامی جمعیت طلباء کی بھی مدد کرتے رہے ہیں، اور وہی پیسہ زکوٰۃ کا ان کے لیے بھی، کیونکہ وہ جہاد کرتے رہے ہمیشہ، پی ایس ایف کی ٹانگیں توڑ دیں، اپنے مخالفین کی ٹانگیں توڑ دیں، 10 سال سے ان کا ایم اے اور ڈاکٹریٹ نہیں ہو رہا پنجاب یونیورسٹی میں۔ سلمان بٹ تھے، یہ لیاقت بلوچ، اور وہ تیسرا وہ خدا کی دین کو برباد کرنے امیر العظیم، یہ سارے پیسے زکوٰۃ کے جدھر مرضی خرچ کرو۔ انہوں نے اس پہ شدید تنقید کی تھی علماء نے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی، علماء نے کہا مولانا خدا سے ڈرو، پوری امت ائمہ اربعہ اس بات کے قائل ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے کا کوئی نہ کوئی مالک بنایا جائے، آپ تملیغ کو درمیان سے کیوں نکال رہے؟ وہ نہیں مانے، وہ منصورہ میں پیسہ جاتا ہے۔ اسی لیے احسن الفتاویٰ میں مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ نے فتویٰ لکھا ہے کہ جماعت اسلامی کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آگے کن چیزوں میں استعمال ہو۔ تو اس لیے فرض ہے بھیا، اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں تو 2، ایک جہاد اور ایک حج۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دو ان لوگوں کو والغارمین، جو قرض میں ڈوب گئے، جن کی گردنیں آزاد کرنی۔ تو گردنیں آزاد کرنے کا ایک مطلب یہ لیا گیا کہ غلام آزاد کیے جائیں۔ افریقہ میں جب معاشی طور پہ مسلمان اتنے مستحکم ہو گئے، اتنا کچھ ان کے پاس آ گیا کہ پوری سوسائٹی میں زکوٰۃ لینے والا کوئی رہا ہی نہیں، تو وہاں کے گورنر نے امیر المومنین کو خط لکھا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ حضرت سارے علاقے میں زکوٰۃ کا مستحق کوئی رہا ہی نہیں، لوگ بچتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ نے بہت، ہم سب زکوٰۃ دینے والے ہیں، لینے والے نہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ زکوٰۃ لو ان سے اور غلاموں کو خرید کر آزاد کر دو، غلام زکوٰۃ کے پیسے سے خرید آزاد کر۔
یہ غارم کی تشریح کی گئی، غارم کی دوسری تشریح کی گئی ہے، اور سب مانتے ہیں اس کو کہ جو آدمی قرض میں ڈوب جائے اس پر زکوٰۃ لگتی ہے تاکہ وہ اپنے قرض سے نجات پائے، سیدھی سی بات۔ اس لیے اگر یہ ساری چیزیں جو آپ نے لکھی ہیں بالکل اپنی جگہ پہ درست ہیں، تو آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ لوگ آپ کو قرض دیں، لوگ آپ کو زکوٰۃ دیں، اور آپ اپنا پیسہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں استعمال کریں، کوئی حرج نہیں۔ حرج کیا ہونا ہے؟ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگ ایسے کریں۔ پچھلے 5 سال سے سعودی عرب میں کام کر رہا ہوں، رمضان کے بعد عید بھی یہیں مناتا ہوں، فیملی پاکستان میں رہتی ہے، والدین سمیت چند قریبی رشتہ دار مالی طور پر مستحق بھی ہیں، ہر سال صدقہ فطر ادا کرتا ہوں، لیکن اب میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ صدقہ فطر سعودی عرب میں ادا کروں یا میں روزے رکھتا ہوں یا پاکستان؟ یہ صدقہ فطر جو آٹا آپ وہاں کھاتے ہیں نا، اس کے 2 کلو کے جتنے ریال بنتے ہیں۔ مثلا فرض کر لیجئے کہ آپ وہاں پر آٹا 1 من میں 40 ریال بنتا ہے، تو 2 کلو اگر لے لیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ دو ریال بن جائیں گے۔ تو جتنے بھی ریال بنتے ہیں پاکستان بھیجیے، یہاں اس کا مصرف زیادہ ہے، یہاں غربت زیادہ ہے، یہاں پر بے روزگاری زیادہ ہے، یہاں لوگ قرضوں میں ڈوبے ہیں، یہاں لوگ دینی مدارس میں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے 50 بچے ایک ہی کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں، اس پہ کیا ان بیچاروں کی تربیت ہوگی اور کیا اخلاقی تربیت ہوگی؟ یہاں بھیجیے، زیادہ ثواب ہے، اپنے ملک میں خرچ کیجیے۔ اور جو فدیے کا آپ نے کہا ہے، حتیٰ کہ جو آپ کے بچے نابالغ ہیں ان کا بھی فدیہ آپ کو ادا کرنا ہے، یہ ٹوٹل کر کے اتنے ریال پاکستان بھیجیں۔ پاکستانی کرنسی کا اعتبار نہیں ہے، جو کرنسی آپ یوز کرتے ہیں، جس سے آٹا خریدتے ہیں، اسی کرنسی کا اعتبار کیجیے، چاہے پاکستان میں وہاں کے 10,000 یہاں کے 1,00,000 بن جائے، بالکل اس میں نہیں جانا چاہیے۔ جو آدمی جس کرنسی سے آٹا خریدتا ہے اس کے 2 کلو کے پیسے صدقہ فطر ہو جائے۔ مزید یہ کہ اگر میں اپنی رقم پاکستان بھیجوں اور میرے والد کسی کو مستحق ہو تو دے دیں، یہ جائز ہوگا یا مجھے خود کسی فقیر کو دینا؟ آپ والد صاحب کو بھیج دیں، آپ اپنا وکیل متعین کر رہے ہیں نا، آپ والد کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا فطرانہ، یہ میری زکوٰۃ، والد آپ خرچ کر دیں، بس آپ کے وہ وکیل ہو گئے۔ وہ جتنا کچھ بھی خرچ کریں گے در حقیقت وہ آپ ہی کی طرف سے ہوگا، اور اس کو لکھیں گے وہ تو وہ آپ کے سامنے حساب چلا جائے گا کہ بیٹے آپ نے 10 لاکھ بھیجے تھے، 10 لاکھ فلاں 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 جگہ خرچ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَكْتُبْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، لوگو لکھا کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا۔ یہ تحریر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کہتا ہے یہ میں سکھاتا ہوں، میرا انعام ہے، میری مہربانی ہے، تو اس لیے جو لکھ کے بھیجتا ہے خط میں یا کسی بھی طریقے سے ٹائپ کر کے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کے والد صاحب آپ کے وکیل ہو گئے۔ سعودی عرب کے نرخ کے مطابق فطرانہ یا پاکستان کے حساب سے، جو عرض کیا کہ جو آپ کرنسی یوز کرتے ہیں اسی کے حساب سے 2 کلو احتیاط، یہ کچھ مفتی حضرات 1.25 کہتے ہیں، کچھ 2.25 کہتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی کیلکولیشنز ہے، 2 میں آلموسٹ وہ کور ہو جاتا ہے۔ جمعے کا وقت ظہر سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، یہاں جدہ میں جمعے کی اذان 11:30 پہ اور پھر دوسری اذان 12:36 پہ ہوتی ہے۔ دوسری اذان اس وقت دی جاتی ہے جب زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، اس وقت امام خطبے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ کیا جمعے کے دن زوال کا وقت نہیں ہے؟ دیکھیں، ہمارے چاروں ائمہ میں سے زوال کا وقت کب ہوتا ہے اس پہ ہے اختلاف، نہیں، اس پہ تو اتفاق ہے کہ زوال کا وقت ہوتا ہے سورج کے ڈھلنے پہ۔ کیا زوال کے وقت سے پہلے جمعہ پڑھا جا سکتا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلا اشراق ہوئی، فرض کر لیجئے 6 بجے، 6:30 بجے جمعہ پڑھ لیں جائز۔ وہ اس کی پابندی کے قائل نہیں ہیں کہ جمعہ زوال کے بعد ہونا چاہیے،
اسی طرح حنبلی فقہا بھی اس سے قائل ہیں۔ تو اس لیے جو پہلی اذان دیتے ہیں نا جمعے کے دن، پہلی اذان 11:30 بجے، ان کی فقہ کے مطابق اگر 11:45 بجے وہ جمعہ پڑھ لیں تو بھی ان کے لیے درست ہے، کوئی حرج نہیں، حالانکہ زوال بعد میں ہوتا ہے۔ شافعی حضرات کا بھی فتویٰ یہی ہے، مثلا صبح 10 بجے وہ جمعہ پڑھا دیں، بالکل ٹھیک۔ ہم امریکہ میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آواز آ رہی تھی نماز کی، تو ہم نے کہا کہ روکو گاڑی دیکھتے ہیں۔ جب گئے تو مالکی جو تھے وہ اس دن کوئی 8 بجے صبح جمعہ پڑھ رہے تھے، تو دوستوں کو بڑا تعجب ہوا۔ ہم نے کہا کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کی فقہ میں یہی ہے۔ وہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ جمعہ زوال سے پہلے ہو سکتا ہے، تینوں ائمہ اس کے قائل ہیں، اس لیے کوئی حرج نہیں۔ البتہ وہ سب بہتر، اچھا اور ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جمعے کے دن زوال کے بعد نماز پڑھی جائے۔ یہ صرف حنفیہ کا مسلک ہے اور کسی کا نہیں، لیکن کہتے وہ بھی یہی ہیں کہ زوال کے جتنا قریب ہو جاؤ گے اتنا ہی ثواب ملے گا، مگر وہ مستحب جانتے ہیں اور اس سے زوال سے پہلے جمعے کو وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مستحب نہیں، واجب ہے، ضروری ہے کہ زوال کے بعد جمعہ پڑھا جائے اور زوال سے پہلے کا جمعہ باطل۔ حنفی اس معاملے میں بہت سخت، وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لوگوں نماز فرض کی گئی ہے تم پہ وقت کی پابندی کے ساتھ۔ تو یہ ہمارے ہاں ہے، اس سے وہاں کو اور یہاں کو قیاس نہ کرے، وہ ٹھیک کرتے ہیں، اپنی فقہ کے مطابق پڑھتے ہیں، ان کے پاس بھی دلائل، حنبلی مذہب کے مطابق، حنبلی فقہ کے مطابق۔ تو جمعہ کے دن آپ نے فرمایا زوال کا وقت نہیں ہے جمعے کے دن بھی زوال ہوتا ہے۔ ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اگرچہ اس سے مختلف ہے، لیکن فتویٰ اسی پہ، جمعے کے دن بھی زوال، اور سارے ہی مانتے ہیں۔ مسئلہ اختلاف جمعے سے پہلے، زوال سے پہلے اور بعد کیا، وہ آپ سے عرض کر دیا۔ عجیب سا ماحول ہے، عربوں میں دل سکڑ گیا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ عرب حضرات کیا ہی گزرے ہیں، فلاں فلاں بھی، یا یہ کوئی شرعی سوال نہیں ہے۔ ہم سے صرف وہ سوال پوچھیں جو شریعت سے تعلق رکھتے ہیں، باقی جو کچھ امت میں ہو رہا ہے ممکن ہے آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہوں، آپ کی رائے بالکل ہم سے بھی بہتر ہو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ شرعی سوال نہیں ہے۔ دین اور عبادت سے روح خالی ہو چکے ہیں، اس کی وجہ جو بھی ہو، مادیت، پیسہ، دنیا، یہ ہے۔ اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت سے محرومی اور دنیا کی محبت، یہ دو بنیادی مرض چمٹ گئے ہیں، اس لیے یہ خلا برابر بڑھ رہا ہے۔ وہ جو ماڈلز ہوا کرتے تھے امت میں، جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا، وہ ختم ہو گئے۔ تو اس لیے جتنا یہ خلا بڑھے گا یہ سب چیزیں ہوں گی، اور یہ جتنا بھی ہے آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر اپنے بچوں کی طرف توجہ دے کہ اولاد کیا کر رہی ہے۔ جتنا جس کا دائرہ ہے نا، بس اس پہ سمٹ کے رہ جانا چاہیے۔ یہ جو اب باتیں ہیں نا انقلاب اور وہ، یہ بس اللہ ہی کی طرف سے کوئی چیز ہو تو، وگرنہ امت میں مجموعی اعتبار سے جان نہیں رہی۔ کچھ رقم زکوٰۃ کی مد میں پیشگی کسی ضرورت مند کو دی تھی، اب سال مکمل ہونے پر کیا وہ رقم میں زکوٰۃ میں شمار کر سکتا ہوں؟ مثلا اس وقت میرے پاس 10 لاکھ ہیں اور 10,000 پہلے دے چکا ہوں، کیا وہ بھی اس میں اب شامل ہوں اور 9 لاکھ اور 90,000 کی زکوٰۃ دی جائے گی، یا پورا حساب کیا جائے گا؟ یہ پہلے بھی مسئلہ گزر چکا۔ بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے مثلاً 1 لاکھ زکوٰۃ ادا کی، اسے پتہ ہے کہ ابھی یہ خرچ نہیں ہوئی، جس کو میں نے زکوٰۃ دی ہے اس غریب کے پاس ہی ہے، اس وقت تک وہ نیت کر سکتا ہے کہ اے رب اس میں 1 لاکھ میں نے جو اسے دیا ہے 50,000 اس کی مدد ہے، 50,000 زکوٰۃ ہو جائے گا۔ حنفی فقہا کہتے ہیں جب اس نے خرچ کر دی
تو اب نیت کا اعتبار نہیں۔ ہمارے نزدیک زکوٰۃ کے مال میں نیت کرنا ضروری ہے، بتانا ضروری نہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے کہ اے پروردگار جو زکوٰۃ کے لیے میں پیسے دے رہا ہوں، اس لیے اس کی نیت ضروری ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری زندگی نہ قربانی فرض ہوئی ہے نہ زکوٰۃ فرض ہوئی، مال کبھی رکھا ہی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار بار فرماتے تھے کہ اللہ وارصدہ الدین، لوگوں میں کبھی پیسے اپنے پاس نہیں رکھتا، بس وہ رکھتا ہوں رات کو جس کو میں نے اگلے دن قرض میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ بہت سے امت کے صالح اور متقی لوگوں کا یہی طرز عمل تھا، اور جو اتنے نیک اور متقی تھے اللہ نے ان کی اولادوں میں، ان کے قائم کردہ اداروں میں بڑی برکتیں دی۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ میرے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو پیسہ رکھنے کے قائل ہی نہیں تھے۔ اکنی دونی کوئی بچ جاتی تھی تو بچوں کو دیتے تھے، پھر سوتے تھے۔ زیادہ پیسے بچ جاتے تھے تو رکھ دیتے تھے، والدہ میری کو دے دیتے تھے، ایک طرف رکھ دیتے تھے کہ اتنا پیسہ کل کسی کا دینا ہے، یہ پیسہ اسے دے دو۔ تو ان لوگوں میں یہ کہاں تک پیسہ بچا کے رکھیں اور اس پہ زکوٰۃ ہو اور پھر یہ کریں، وہ ایسے لوگ ہی نہیں تھے۔ اسی لیے ان کے اداروں میں اللہ نے بڑی برکتیں۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے قطب الاقطاب اور غوث ہوئے۔ ایسے بچے کہیں خوش قسمت پیدا ہوتے ہیں رحمہ اللہ، ان کے والد کی نیکی اور تقوی ان کے اولاد کو کام آ گئی۔ جمعے کے بیان میں یہ بات سمجھاؤں کہ اپنے ترکے کے 1/3 حصے کی وصیت اپنے بیٹے کے لیے کر سکتا ہوں، کیا یہ میری بات درست ہے؟ میں نے علماء سے سنا ہے کہ وارث کے حق میں وصیت باطل ہے، اس لیے دوبارہ سوال پیش ہے۔ عزت اللہ شاہ صاحب جو بات ہم نے پچھلے جمعہ کو کہی تھی نا، وہ بہت آسان ہے کہ 1/3 حصہ یہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے اس کی وصیت کرے۔ اس سے زیادہ کی جو وصیت ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا تھا کہ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، اللہ نے ہر ایک وارث کا حصہ خود مقرر کر دیا ہے۔ فلا وصیت الوارث، تو جو بھی چھوڑ کے وارثوں کو دنیا سے جائے گا، مرے گا، اپنے وارثوں کے لیے وہ کوئی وصیت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ بیٹی کا مقرر کر دیا، اس کا لکھنا بیکار ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایک فلاں حصہ، ایک حصہ۔ بیٹے کو اللہ نے 2 حصے دے دیے، اس کا لکھنا بیکار ہے۔ وہ جو 33% رہ گیا ہے نا، اس میں یہ وصیت چلتی ہے۔ وہ کہتا ہے اس میں سے اتنا ادھر دے دو، اتنا مسجد میں لگا دو، اتنا فلاں جگہ دو، اتنا فلاں جگہ، اس میں وصیت چلے۔ ایک بات۔ دوسری وضاحت سے جو بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنی زندگی میں ہی اس بچے کو جو دے جائیں گے وہ ہبہ ہوگا۔ آپ ڈرتے ہیں، میں ڈرتا ہوں، کوئی اور ڈرتا ہے اس بات سے کہ کل یہ بچے لڑ پڑے ہیں، عدالت میں جائیں، تو کہتا ہے بیٹے یہ میری وصیت ہے، اپنے اپنے حصے سنبھال لو، اس گھر کا آدھا تمہارا ہے، آدھا اس کا ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، 33% میرا اختیار باقی ہے، میں یہ 33% اپنے اس بیٹے کو دے رہا ہوں جو عالم دین بن رہا ہے، اور پھر اس کا قبضہ بھی کرا دوں، بس ٹھیک ہو گیا۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ جو پچھلے جمعہ کو عرض کی تھی اس کا مطلب یہی تھا، اور جو علماء کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ورثاء کے حق میں وصیت کو باطل باایمانہ قرار دیا ہے کہ وہ حصے تو خود اللہ نے متعین کر دیے ہیں، اب تم کس فکر میں ہو۔ عمر 75 سال ہے، نماز میں رکعتیں بھول جاتا ہوں، کبھی 1 رکعت، کبھی 2، شک ہو جاتا ہے تیسری پڑھی ہے کہ چوتھی پڑھی ہے، قاعدے میں بیٹھا ہوں نہیں بیٹھا ہوں، سجدہ صاف کروں یا نہ کروں۔ سلمان غازی صاحب بامبے سے، جناب والا بہت آسان چیز، بس اس اصول اور قاعدے کو سمجھ لیں کہ آپ بھولتے کیسے ہیں۔ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ
پہلی مرتبہ بھولیں یا کبھی کبھار بھولو، کبھی ہفتوں میں ایک بار، کبھی کبھار، تو سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ نماز توڑ کے دوبارہ پڑھ لیں، تاکہ کوئی خشخشا، کوئی اس میں تردد باقی نہ۔ دوسری یہ ہے کہ اکثر بھول جاتے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہی، 2 پڑھی ہیں 3 پڑھی ہیں، تو اپنے دل کی گواہی پہ عمل کریں، کس طرف زیادہ مائل ہے۔ دل مائل ہے کہ شاید پڑھ لی ہیں، دل مائل ہے کہ اتنی رہ گئی، بس اسی پہ عمل کر لیں، اور آپ کی حقیقت میں کم رکعتیں بھی ہو گئیں تو بھی اللہ کے یہاں انشاءاللہ قابل قبول۔ خیال آیا 3 فرض پڑھے ہیں، 4 فرض پڑھے ہیں، اکثر بھول جاتے ہیں، آپ کا جو دل گواہی دیتا ہے بس اس پہ کر لیں، اور فرض کر لیں سلام پھیرا 3 رکعتیں ہوئی تھیں، اللہ کے یہاں یہ تینوں بھی مقبول ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم حنفی ہیں جو 2 رکعتوں سے کم نماز کو نہیں مانتے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ 1 رکعت کو بھی نماز ہی مانتے۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی 1 رکعت پڑھتا ہے، بیٹھتا ہے، سلام پھیر دیتا ہے، اس کو اللہ کے یہاں عبادت ہے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ 2 نفل 2 رکعتوں سے کم عبادت نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ کے یہاں یہ کوئی تھوڑا ہی ہے کہ حنفیوں کے مطابق نماز پڑھی تھی یا شافعیوں کے مطابق، بس پڑھی تھی نا، اللہ کے یہاں انشاءاللہ قبول ہے۔ نفل پڑھے تھے اور فرض رہ گئے تھے، مثلا 20 رکعتیں تراویح کی پڑھتا رہا، اب عمر بھر اس سے پڑھے، پتہ چلا کہ 6000 رکعتیں تراویح کی نکل آئیں موت کے بعد، اور فرض جو چھٹے تھے زندگی میں وہ 4000 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پوچھے گا فرائض کا، پھر فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ اس کے فرائض تھوڑے ہیں، تو اللہ فرمائیں گے اس کی نفل نماز کو بھی دیکھو اور انہیں بھی فرضوں میں ڈال دو، یہ اس کی مہربانی ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا احسان ہے، مالک الملک ہے، شہنشاہ ہے، بڑی ذات، بڑا کرم فرمایا انہوں نے۔ تو اس لیے جو دل اس وقت گواہی دے اس پہ عمل کر لینا چاہیے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کبھی کبھار، پہلی صورت تھی، دوسری صورت، تیسری صورت یہ ہے، بلکہ وہ بیان ہی کر دی ہے کہ آپ کا جو دل گواہی دے بس اس کو کر لیں۔ سب سے آسان صورت یہ ہے، کم ہے زیادہ ہے خود ہی فیصلہ کریں، اس تردد میں ہی نہ پڑیں، بس آسان بات۔ جنید صاحب آپ نے تحریر فرمایا کہ تصوف بمقابلہ جادو کا دور شروع ہو گیا ہے کیا؟ پتہ نہیں بھائی، ہمیں نہیں، یہ کوئی دور آئے گا اس کا بھی نہیں ہے کہ تصوف کے مقابلے میں جادو کا دور شروع ہوگا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے، معجزات تھے، ان کے مقابلے میں جادوگر آ گئے تھے، کیا ایسی کوئی مراد ہے؟ بہرحال ہمارے علم میں انگلش میں چھپی ہوئی قرآن کریم کی معتبر تفسیر بیان کر دیں، ہمارے علم میں تو کوئی ہے نہیں۔ حضرت تقی صاحب مدظ العلوم نے انگلش کا قرآن پاک کا ترجمہ کیا، بس وہ ہے، باقی اس وقت تک دنیا میں انگلش میں کوئی تفسیر لکھی گئی ہو غالباً کوئی نہیں، ٹرانسلیشنز ہیں، مثلا تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب نے اردو میں لکھی تھی، اب اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے انگلش میں۔ معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی تھی، اب اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے۔ ایک ہے برجستہ کوئی عربی اور انگلش دونوں کو سمجھتا ہو اور پھر تفسیر لکھے، وہ ہے اصل چیز ہماری مراد، کرنا ترجمے تو بہت مل جاتے ہیں، بہت لوگوں نے کیے ہیں اور بہت ہی گمراہی پر مبنی ہے۔ ہم اتنی بے توفیق امت ہیں، بے توفیق، توفیق کے سلب کیے ہوئے، دھتکارے ہوئے، کہ ہمارا انگریزوں سے واسطہ پڑا تھا 16ویں صدی میں، 16، 17، 18، 19، 20، 21 اور 22، 700، 600 سال، 500 ہو گئے،
ایک تفسیر مجھے انگلش کی لا کے بتاؤ جو قرطبی اور روح المعانی اور مدارک اور خازن کے مقابلے پہ دی جا سکے کہ یہ تفسیر پڑھی۔ آپ کو اس زیان کا احساس ہے؟ چینی میں لے آؤ، چینی یہاں آ جائیں گے تو پوچھیں گے نا، جیسے گورے آئے تھے اور ان کا اپنی پاک کتاب بتاؤ تو صحیح ہے کیا، لکھا کیا ہے؟ ہم گہری نیند سوئے ہوئے ہیں اور یہ نیند ہمیں موت کی طرف لے جا رہی ہے پچھلے کئی سو سال سے۔ اس دنیا میں کوئی ایک تفسیر، صرف ایک قرآن کریم کی ایسی ہے جو کہیں کہ روح المعانی جتنی اچھی تفسیر ہے، قرطبی جیسی تفسیر اچھی ہے، انگلش ایم اے انگلش پڑھ لی اور انگلش میں پی ایچ ڈی بھی کر لی، تو اردو سے انگلش ترجمہ بھیا اور چیز ہے، اور اوریجنلی کسی کی لینگویج ہو انگلش اور وہ بچہ مسلمان اور قرآن کریم کی تفسیر لکھ دے، کیا کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب میرے پاس آئیں گے تو یہ کہیں گے رب ان ھذا قوم اتخذوا القرآن مہجورا، اللہ یہ میری امت ہے، اب اس کا حساب لیں، انہوں نے قرآن کو بیکار چیز سمجھ کے چھوڑ دیا۔ یہ پچھلے 500-600 سال سے تو ہم نے قرآن کو بیکار ہی تو سمجھا ہے۔ کوئی ایک آدمی بتاؤ جس نے اپنے بچوں میں سے کسی کو وقف کر دیا ہو کہ بیٹے انگلش پڑھو، قرآن کریم کی تفسیر لکھو، وہ عربی سمجھے، خدا نے جو نازل کیا ہے اسے سمجھے، پھر انگلش پہ ٹاپ کی کمانڈ اسے حاصل ہو، پھر وہ اس کا کوئی ترجمہ کر کے تفسیر لکھ کے 8 10 12 جلدوں میں، تو بھی تو کوئی ہو، وہ بھی کوئی نہیں۔ بانجھ ہے اب یہ امت، انہیں کوئی خبر نہیں۔ قادیان کی تفاسیر، میں آذربائیجان گیا تو دیکھ رہے تھے ایک مسجد میں، تو قرآن کریم کی ایک تفسیر تھی، اسے دیکھا تو ہمیں شبہ پڑا کہ یہ تفسیر قادیانیوں نے لکھی ہے۔ پھر ہم نے وہ آیات نکالی جہاں پہ ان کا کفر ثابت ہوتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ آذربائیجان کی زبان میں تھی، ہمیں کیا پتہ چلتا۔ امام سے پوچھا، اس نے کہا ہاں یہ قادیانیوں کی تفسیر ہے۔ جب یہ 6 ریاستیں آزاد ہوئی تھیں تو قادیانیوں نے ہر ریاست کی زبان میں ترجمہ کر کے اور مختصر حواشی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، ان علاقوں میں وہ تفاسیر تقسیم کرائی تھی۔ ہے کسی میں اتنی ہمت کہ 5-7 کروڑ میں پریس لگا دے، اللہ کی کتاب کو عام کرے؟ کوئی 2-4 بچے جن کو کہ میں اڈاپٹ کر لیتا ہوں جی، آپ انہیں پڑھائیں، انگلش پڑھائیں، عربی پڑھائیں، آج سے 20 سال بعد یہ بچہ کوئی تفسیر لکھ دے؟ صرف باتیں ہیں بھیا، ایسے ہی فضول ہوگی۔ انگریزی میں زبان میں کب سے چھپی؟ یہ جو پہلا ترجمہ انگلش میں ہوا تھا نا، کیا نام تھا اس کا؟ نہیں، پکتال سے بھی پہلے، اس نے خود ہی عربی سیکھی، وہ پڑھنا چاہتا تھا کہ خدا کی کتاب میں ہے کیا، خود ہی عربی سیکھ کے خود ہی قرآن کا الٹا سیدھا ترجمہ کیا، اور کئی صدیوں تک وہی چلتا رہا۔ امریکنز وہ پڑھتے رہے، برٹشرز پڑھتے رہے، اور اسی ترجمے سے اسلام کے خلاف پھر انہوں نے تحریکیں اٹھائیں کہ ان کی کتاب میں تو یہ لکھا۔ امریکہ ایک یونیورسٹی میں وہ لڑکا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہم پہ کیوں الزام آتا ہے فحاشی کا؟ آپ کی پاک کتاب میں لکھا ہے کہ تم اپنی بیویاں ایک دوسرے سے تبدیل کر سکتے ہو، اس کی بیوی وہ لے گیا، اس کی بیوی وہ لے گیا۔ ہم نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ بچے ایسے نہیں، اس کا ویٹ، انتظار کرو۔ گیا اور لے آیا، تو قرآن کریم کی آیت اس سے میرے سامنے رکھی کہ نستبدال زوجین مکان زوج، اور اگر تم ایک بیوی کو دوسری بیوی، ایک کو طلاق دے کے دوسری شادی کرنا چاہو، اللہ نے سارا حکم بیان کیا ہے، تو اس نے ترجمہ جس نے کیا تھا اسے کہا ایکسچینج دا وائفز، چینج کی بجائے ایکسچینج سے ترجمہ کر دیا،
میں نے کہا نہیں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا تو میری ذمہ داری تھوڑی، یہ تمہاری مذہبی کتاب میں لکھا ہے. ہم اتنے نالائق، ہم کوئی دور اندیش کیا. بہرحال چھوڑو. تو انگریزی زبان میں کوئی ایک تفسیر ہمارے علم میں نہیں جو اوریجنلی ٹرانسلیشنز مل جائیں. مولانا تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، کاش اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے تفسیر بھی لکھ دیں. انہوں نے حواشی لکھے ہیں مختصر. I am a student in the UK. Here mobile companies make it compulsory to buy insurance. Is it okay to purchase mobile phone on insurance? دیکھیں ساتھ جہاں پر انشورنس ضروری ہے وہاں کروا لینی چاہیے. اور اب جو کہنے لگا ہوں کہ ہم کہہ رہے ہیں فتوے کی بات نہیں کر رہے، سمجھے؟ اگر یہ غلط ہے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اگر یہ صحیح ہے تو بھی ہماری رائے ہے، فتوے کی بات نہیں ہے. کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ مجھے کوئی بھی تکلیف ہو گئی، بیماری ہو گئی، پیسے میرے پاس ہیں نہیں، اسپتالوں میں علاج مفت ہوتا نہیں، تو میں ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤں گا، جسے یہ یقین ہو اگر اپنی انشورنس کرا لے تو امید ہے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا. بس امید ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہاں انشورنس کمپلسری ہے، جیسے پاکستان میں بھی گاڑیوں کی، وہاں کرانی ہی پڑے گی، اس کے علاوہ تو کوئی قاعدہ نہیں نا، جبر ہے. اور دوسرے درجے میں وہ لوگ انشورنس کرائیں جنہیں پتہ ہے کہ ذرائع آمدنی کچھ ہے نہیں، اور اگر مجھے دل کا دورہ کچھ ہو گیا اور 10 لاکھ خرچ کرنے پڑ گئے تو میں تو مر جاؤں گا. وہ انشورنس اگر کراتا ہے اس لیے اپنی محتاجی اور اس کو غربت کی وجہ سے مانگنے کی ضرورت، بھیک کی ضرورت پیش آئی جائے گی اس ذلت سے بچنے کے لیے، تو امید ہے کہ اللہ اس سے قیامت میں حساب نہ لے گا اور اس کی معافی ہو جائے گی. یہ اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو بہت سی خواتین نے کنوؤں میں کود کے جان دے دی تھی عزت بچانے کی خاطر. تو مفتی محمد کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ جو خودکشی ہوئی ہے ساری، یا خودکشی کر رہی ہیں عورتیں، تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ غیرت کے غلبے کی وجہ سے اور عزت کی حفاظت کے غلبے کی وجہ سے جو کنوؤں میں کود گئیں اور جنہوں نے خودکشی کر لی، امید یہی ہے کہ اللہ کے ان کا حساب نہیں ہوگا. حالانکہ وہ فعل ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن وقت، حالات، بہت سی چیزوں میں تبدیلی کرنا پڑتی. صاحب وہ رشتے داروں نے بھی اپنی عورتوں کو مارا تھا کہ باہر مجمع کھڑا ہے، وہ حملے کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنے ایک گولی اپنے آپ کو ماری اور 10 گولی عورتوں کو ماری. بیٹیوں کو مارا، پٹیالہ میں ہوئے، سب ہوتا رہا، بیٹیوں کو مار دیا، بہنوں کو مار دیا. تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں تو میرے جیسے آدمی کے لیے پٹھان ہیں یہ گجرات انڈیا کے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صفی صاحب رحمۃ اللہ کی تفسیر پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ مفتی صفی صاحب کون ہے ہم نہیں جانتے. اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی کے بانی، ان کی تفسیر ضرور پڑھنی چاہیے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نہیں پڑھنی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی بہت سی احادیث ہیں، ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ ہی ٹھیک نہیں کیا، اسے پتہ ہی نہیں. زاد المعاد ابن قیم رحمۃ اللہ کی ایسی بے نظیر کتاب ہے کہ پوری سیرت میں اس کے مثل، اس کے برابر کی کوئی کتاب ہی نہیں. زبردست چیز ہے زاد المعاد، لیکن اس کا اردو ترجمہ وہ انتہائی غلط ہے. ایسی ایسی روایتیں ہیں جن کو دیکھ کے پڑھ کے حیرت ہوتی کہ آئی کہاں. تو ادارہ ثقافت اسلامیہ میں گئے تو یہ رئیس احمد جعفری ندوی نے ترجمہ کیا تھا. وہاں پہ جلندر کے تھے بڑے بڑے نابغہ روزگار ڈاکٹر رشید جالندری. تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ رشید جالندری صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا تھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ سے، پھر مصر گئے تھے، پھر وہاں جامعہ الازہر میں پڑھا تھا. انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو اس ترجمے کا؟ زاد المعاد کا رئیس جعفری آتے تھے، ہم ہوتے تھے.
تو صبح سب سے پہلے آ کے سگریٹ پیتے تھے، چائے پیتے تھے، پھر زاد المعاد کا یوں اٹھاتے تھے ایک صفحہ، اچھا یہ لکھا ہے، رکھ دیتے تھے اور اردو میں لکھ دیتے تھے، جو ان کے دماغ میں آتا تھا بس لکھ دیتے تھے یہ ترجمہ. کیونکہ اردو بازار لاہور میں مارکیٹ میں کسی نے پیسے دیے تھے کہ یہ ترجمہ چھاپنا ہے، جو جی میں آیا لکھ دیا، تو اس لیے اس کا نہیں کہہ سکتے. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں تو اسے پڑھنی چاہیے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علمی اعتبار سے، اگر آپ کا تعلق علمی علوم سے ان چیزوں سے ہے تو پھر مفتی ادریس کاندل، مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ کی تفسیر معارف القرآن پڑھنی چاہیے. مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اس ملک میں اتنے صاحب علم آئے تھے، ان جیسا دوسرا آدمی شاید ہی ملے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ جیسا آدمی ان کی خدمت میں دو زانو بیٹھتے تھے اور کہتے تھے حضرت یہ چیک کر لیں، یہ چیک کر لیں. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی کہ اہل سنہ کے عقائد کیا ہیں، تو لاہور آئے تو ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ میں پڑھاتے تھے، تو آ کے پیش کیا اور بے تکلفی تھی، کہنے لگے ولی ادریس ذرا اسے دیکھ لینا، اہل سنہ کے مسلک کے خلاف کوئی چیز تو نہیں آ گئی. اگلے دن انہوں نے وہ مسودہ واپس کیا، ان کا حضرت یہ مقامات ہیں، میں نے نشان لگا دیے، ہم اہل سنہ کا مسلک یہ نہیں ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ چپ ہو گئے. پھر گاڑی میں بیٹھے، اسٹیشن جانا تھا، تو مولانا ادریس صاحب نے کہا حضرت یہ مسودہ وہی ہے، کب چھپ رہا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں چھپ رہا. ان کا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو اللہ کے ڈر سے کہ اہل سنہ کے خلاف کچھ قلم نہ چل جائے، لیکن وہ تھوڑا ہے، اور ایک ولی ادریس تیرے ڈر سے وہ زیادہ ہے کہ تو میرے ہی خلاف کتاب لکھ مارے. سید صاحب نے اپنی وہ چیز نہیں چھپوائی. تو اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ علمی تفسیر وہ ہے معارف القرآن، اس کا بھی نام معارف القرآن ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں لوگ چاند اور مہینے کی تاریخ پر توجہ نہیں دیتے، تو جو شخص اس طرف توجہ کرے گا اللہ اسے اجر دے گا، بہت بہت اجر ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ اس لیے بھی اجر دے گا کہ اللہ نے مہینوں کو قمری رکھا ہے، شمسی نہیں. عورت کی عدت ہے، بہت سی چیزیں ہیں، وہ چاند کے حساب سے گنی جائیں گی، سورج کے حساب سے نہیں گنی جائیں گی. تو اس لیے کوئی آدمی اس کا حساب کرتا ہے، چاند دیکھتا ہے ہر مہینے، دعا مانگتا ہے، یہ سب چیزیں سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور جب چاند دیکھتے تھے تو فرماتے تھے ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد. اللہ نے چاند طلوع فرمایا ہے جو خیر لایا ہے میرے لیے، سیدھی راہ، سیدھا رستہ اللہ نے میرے لیے رکھا ہے. اور بھی کبھی فرماتے تھے کہ ربی و ربک اللہ، چاند تیرا اور میرا پروردگار ایک اکیلا اللہ ہے. تو یہ سب چیزیں ثواب کی. میران اور میکائیل ناموں سے پہلے محمد کا اضافہ کر سکتے ہیں. میران جو ہے یہ ترکی کا لفظ ہے، اور میران دونوں معانی میں استعمال ہوتا ہے. جو شخص زیادہ مالدار ہے اس کے لیے بھی، اور کبھی چھوٹا امیر، کم مالدار. یہ کوئی نام بنتا نہیں ہے سربراہ، تو اس لیے میران نام جو ہے اس کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، نہ رکھنا چاہیے. رہ گیا میکائیل، تو اللہ کے فرشتوں میں سے ہے، اور فرشتوں کے نام پر انسان کا نام رکھنا یہ درست نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی نے کر دیا تھا. عینی رحمۃ اللہ بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ کسی آدمی کا نام کسی نے فرشتوں کے نام پہ رکھ دیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا انسان ختم ہو گئے ہیں کہ اب تم فرشتوں کی دنیا میں پہنچ گئے؟